اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ آج اس مہینے کی 15ویں شب ہے، 15ویں رات ہے، جس رات کو ہم لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مہینے کے فضائل احادیث مبارکہ کے اندر تقریباً 10 صحابہ سے منقول ہیں، جو فضائل کے باب کے لیے فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کافی اور وافر مقدار ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کا اہتمام کرے۔ اس مہینے کے اندر اور خصوصاً آج کی رات کے اندر کچھ اعمال سلف صالحین سے منقول چلے آئے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی اسلاف کے طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے ان اعمال اور افعال کو انجام دینا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے کے لگاتار مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے مہینے کے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے تقریباً سارے روزے رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ کیا بات ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، اسامہ، یہ شعبان کا مہینہ جو رجب اور رمضان کے مہینے کے درمیان ہے، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرا نامہ اعمال میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ اس لیے میں اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ ایک روایت میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، آپ شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ نفلی روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سال کے اندر جتنے لوگ وفات پانے والے ہیں، جتنے لوگوں کا انتقال ہونے والا ہے، جتنے لوگ مرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جتنے لوگوں کا پورے سال کے اندر انتقال ہوگا، ان کے نام کی لسٹ موت کے فرشتے کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میری موت کا فیصلہ ایسی حالت میں کیا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ تو ان سے اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے اندر روزوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور حضور پاک علیہ السلام کا
معمول مسلسل رہا، آپ نے زندگی بھر اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھے، تو امت مسلمہ کے لیے یہ ایک درس عبرت ہے، ایک سبق ہے جس کو مسلمانوں کو اپنانا چاہیے۔ اور یہ معلوم ہی ہے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو روزہ رکھنے کی مشق ہو جائے، روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے، تاکہ رمضان کے مہینے کے روزے وہ خوش دلی کے ساتھ اور حسن اسلوبی کے ساتھ رکھ سکیں۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ آج کی رات جو شب برات کے نام سے مشہور ہے، اس رات کو شب برات یعنی نجات کی رات، برات کی معنی ہے چھٹکارا، نجات دینا۔ برات کی رات یعنی چھٹکارے کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دو قسم کی برات ہوتی ہے، دو قسم کی نجاتیں ہوتی ہیں۔ ایک برات اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کو معاف فرماتے ہیں، گنہگاروں کی برات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ دوسری قسم کی برات اللہ والوں کی ہوتی ہے، ان کی ذلت اور خواری سے برات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نام لیواؤں کو، اپنے محبین کو ذلت و خواری سے بری فرماتے ہیں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نصف شعبان کی رات میں یعنی شب برات کی رات میں آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں موجود ہے، جنت البقیع میں موجود ہے۔ تو مجھے دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تمہیں یہ خوف تھا، کیا تمہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم و زیادتی کرے گا؟ حضرت صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ علیہ السلام دیگر ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، اس لیے میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے آئے۔ تو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، دنیا کے سب سے نچلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالی تشریف لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی گنہگار بندوں کی، قبیلہ کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ مغفرت فرماتے ہیں۔ عرب کے اندر ایک قبیلہ کلب کے نام سے مشہور تھا، اس قبیلے کے لوگ بہت کثرت سے بکریاں پالا کرتے تھے، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے مثال میں اس قبیلے کی بکریوں کا نام لے کر فرمایا کہ قبیلہ کلب کے اندر جتنی بکریاں ہیں ان کے اوپر جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی شب برات کی رات میں لوگ
گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ ایسی مبارک رات ہے، اس میں خاص طور سے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ نہایت مبارک رات ہے، اس مبارک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، لیکن ہماری قوم جو ہے وہ ہر جگہ اپنی کم علمی کی وجہ سے یا بے علمی کی وجہ سے اور غیر اسلام فرقوں کی دیکھا دیکھی کچھ رسوم اور کچھ خرافات کو اپنا لیتی ہے، اور ان خرافات کو ہماری قوم فرائض اور واجبات سے زیادہ اہمیت دینے لگتی ہے۔ تو اس رات کے اندر ہمیں ان خرافات سے بچنا ہے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان برائیوں میں سے ایک برائی جو بہت مشہور تھی، لیکن اللہ کے کرم سے اب وہ ختم ہونے لگی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی اسلامی چیز ہے اور قرآن و حدیث میں اس کا کوئی حکم ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے شب برات کا حلوہ بنانا۔ ہماری قوم شب برات میں اتنے اہتمام کے ساتھ حلوہ بنایا کرتی تھی، اور آج بھی بہت سارے لوگ بناتے ہیں کہ چاہے فرائض و واجبات چھوٹ جائیں لیکن حلوہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، حلوہ بنانا اگرچہ فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ جب فاسد اعتقاد لگ جاتا ہے، جب اعتقاد کی برائی اور غلط یقینی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر برائی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ فاسد عقیدہ کیا ہے؟ وہ فاسد عقیدہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر شب برات میں حلوہ نہیں بنایا گیا تو شب برات ہی نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس شب کے اندر، اس تاریخ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا، آپ نے حلوہ بنا کر کھایا، اس لیے ہم بھی بناتے ہیں۔ یہ بے اصل بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت امیر حمزہ کی فاتحہ ہے، یہ بھی بے اصل بات ہے۔ ہماری عوام کے اندر ایک عقیدہ یہ بھی پھیلا ہوا ہے، اور دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، ان کی روحیں شب برات کے دن اپنے گھروں کے اندر آتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ ہمارے گھر والوں نے ہمارے لیے کچھ بنایا ہے یا نہیں بنایا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روح اس کے گھر آتی ہے۔ یہ مشرکانہ اور جاہلانہ عقیدہ ہے۔ ایک عقیدہ عوام کے اندر یہ بھی مشہور ہے کہ جو لوگ شب برات سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، جب تک شب برات میں ان کے نام کی فاتحہ نہ کی جائے تو وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی بے اصل بات ہے۔ انسان جیسے ہی مرتا ہے وہ اپنے جیسے میں یعنی مردوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسا عقیدہ رکھنا یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ان خرافات میں سے ایک خرافات آتش بازی کی ہے، پٹاخے پٹکانے کی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ شب برات میں خوب پٹاخے پٹکاتے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دیوالی ہو رہی ہے۔ پٹاخے پٹکانے میں 3 بڑے قسم کے حرام کے درجے کے گناہ ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ شب برات کوئی تیوہار نہیں ہے، اس لیے اس میں چہل پہل کرنا
نئے کپڑے پہننا، گھروں میں لپائی پتائی کرنا اور برتنوں کو عدلنا بدلنا، یہ سب اسلامی تعلیمات میں نہیں، بلکہ یہ ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ رسم شیعوں کے درمیان سے آئی ہے۔ اور سمجھ لینا چاہیے کہ شیعہ قوم جو ہے وہ کافر ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح دوسرے کافر ہے، اسی طرح شیعہ بھی کافر ہے۔ شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 15ویں شب میں ہمارے امام غائب پیدا ہوئے، اس لیے اس خوشی میں ہم اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، حلوے بناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں اور اس دن کو تیوہار کے طور پر بناتے ہیں۔ ان کا دیکھا دیکھی ہمارے سنی بھائیوں اور بہنوں نے بھی شروع کر دیا کہ یہ بھی کوئی دین کا کام ہوگا اور اس میں بھی کوئی ثواب کی بات ہوگی۔ تو جان لینا چاہیے کہ جس کام کو غیر مسلم قوم شروع کرے، غیر مسلم لوگ انجام دے، تو اس کا شریعت سے، دین اسلام سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک ایسی رسم ہے جس کا اسلام سے اور دین سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ چند باتیں ثابت ہیں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس رات میں اپنی ہمت اور قدرت کے مطابق جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی حاجات اور ضروریات کو رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہو کر اعلان فرماتے ہیں کہ کیا کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کیا کوئی رزق کا متلاشی ہے کہ اس کی جھولیاں بھر دی جائے، کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ اس کی تکالیف کو دور کیا جائے، کیا کوئی ایسا ہے یہ اعلان غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ رب العزت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کے اندر عبادت کا حتی المقدور اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ عبادت کوئی بھی ہو، چاہے قرآن کریم کی تلاوت ہو، دعا یا استغفار ہو، چاہے نفلی عبادتیں ہوں اور چاہے تسبیحات ہو، وہ عبادت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اس رات کے اندر کبھی کبھار قبرستان جا کر اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور یہ ایصال ثواب صدقہ خیرات کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا جو کام شریعت اور حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کا یعنی کل کے دن کا روزہ رکھا جائے، اور یہ روزہ نفلی ہوتا ہے، اس لیے نہ رکھنے والوں پر ملامت نہ کی جائے۔ جو رکھنا چاہتے ہیں خوش دلی سے وہ رکھ لیں، اور جو نہ رکھنا چاہیں ان کے لیے بھی نہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ یہ رات بڑی برکتوں کی رات ہے۔ چپ ہو جا۔ ماشاء اللہ بھائی محمد نعمان، انہوں نے بھی نہایت اخلاص کے ساتھ 150 روپے سے مسجد کی امداد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ تو اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن 14 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ دوسرا، بغیر کسی شرعی عذر کے
بغیر کسی شرعی وجہ کے دوسرے سے کینہ رکھنے والا، تیسرا اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا، چوتھا زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت، پانچواں رشتہ توڑنے والا، چھٹا ٹخنوں سے نیچے تکبر کے طور پر کپڑا پہننے والا، ساتواں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، آٹھواں شراب پینے والا، نواں اپنے آپ کو یا دوسرے کو ناحق قتل کرنے والا، دسواں جبراً ٹیکس وصول کرنے والا، گیارہواں جادو کرنے والا، بارہواں غیب کی بات بتانے والا، تیرہواں نجومی ستاروں کو دیکھ کر غیب کی بات بتانے والا، اور چودہواں ہے باجا بجانے والا۔ یہ 14 قسم کے گنہگار ایسے ہیں کہ جن کی اس مبارک رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، اس لیے ان گناہوں سے بچنے کی پکی اور سچی